السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے یہ بتا رہے تھے کہ ایمان کا تعلق غیبیات سے ہے۔ ایمان لائے ہم اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، جنت جہنم پر یا اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان جو ہے پختہ ہونا چاہیے، ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کفر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کفر اکبر، ایک ہے کفر اصغر۔ کفر اصغر کسے کہتے ہیں؟ کفر اصغر وہ کفر ہے جس کے مرتکب کو اسلام سے وہ کفر خارج تو نہیں کرتا ہے، وہ اسلام میں ہی رہتا ہے، لیکن کفر اصغر آہستہ آہستہ سبب بن جاتا ہے کفر اکبر میں داخل ہونے کا۔ کفر اصغر کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن کفر اکبر کا جو معاملہ ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور کفر اکبر کی بھی اہل علم نے کئی قسمیں بیان کی ہیں۔ کفر اکبر کی ایک قسم ہے کفر استکبار۔ کفر استکبار، اعراض، یہ ایک کفر ہے۔ اسی طریقے سے ایک کفر ہے کفر تکذیب، جھٹلانا، کفر تکذیب۔ تیسری قسم ہے کفر نفاق، اور ایک چوتھی قسم ہے کفر کی کفر شک، کفر ریب، کفر شک۔ شک جس پر ہماری بات چل رہی ہے کہ اگر آدمی کو ایمانیات کے باب میں ذرا بھی شک ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کفر کی دو قسمیں، کفر اصغر، کفر اکبر۔ کفر اکبر مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور اس کی 4 قسمیں بتائی ہم نے، اور ایک آخری قسم بتائی کفر شک۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ کفر شک سورہ کہف پڑھتے ہوں گے آپ، اور سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے، پھر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ سورہ کہف جب پڑھتے ہیں تو سورہ کہف میں 2 دوستوں کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ دونوں دوستوں میں سے ایک دوست بڑا مالدار تھا، پیسے والا تھا، اس کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں، کھیتیاں تھے، باغات تھے، اور جب اس کے باغات میں پھلوں کا سیزن آتا تھا تو خوب بھر بھر کے پھل آتا تھا۔ قرآن تعبیر کرتا ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، بہت زیادہ پھلوں والا تھا، وہ بے حساب پھل اس کے پاس ہوتے تھے، سبحان اللہ، بہت مالدار۔ اس کا دوسرا جو دوست تھا وہ تھوڑا سا غریب تھا، مالی اعتبار سے کمزور تھا۔ اب دونوں دوستوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے تو جو مالدار دوست تھا وہ کیا کہتا ہے؟ ما اظن الساعة قائمہ، مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ کیا بات کہہ گیا دیکھیں آپ، دولت کے نشے میں چور ہو کر، پیسے کے نشے میں چور ہو کر وہ کہتا ہے ما اظن الساعة قائمہ، مجھے یقین نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ اللہ اکبر، شک میں پڑ گیا وہ۔ ایمان بالآخرہ کی بات ہو رہی ہے، آخرت پر ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے، اور آخرت پر ایمان میں کیا ہے؟ جنت بھی ہے، اللہ، قیامت بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے یقین نہیں قیامت قائم ہوگی۔ اب اتنا سننا تھا کہ اس کے دوسرے دوست نے فوراً کہا، کیا کہا؟ قال اکفرت بالذی خلقک من تراب، اے میرے بھائی کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ کفر کر رہا ہے۔ اس نے نہیں کہا میں کافر ہو رہا ہوں، میں کفر کر رہا ہوں، میں انکار کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہا اس نے کہا مجھے یقین نہیں، بس اتنا ہی کہا، شک آ گیا وہاں پر۔ لیکن اس کے دوست نے اس کے اس جملے کو کفر سے تعبیر کر دیا، کہا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو کفر کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے قیامت کا تعلق آخرت سے ہے، اور آخرت پر ایمان لانا غیبیات میں سے ہے۔ اس نے وہاں شک کا اظہار کیا، دوست نے کہا کیا تو کفر کر رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ ایمانیات میں شک یہ انسان کو کفر اکبر میں داخل کرتا ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔